دعا کی حیثیت دو ہے. ایک حیثیت دعا کی یہ ہے کہ ہماری حاجت ہے، مانگیں گے. دوسری حیثیت دعا کی یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. ایسے دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کی عبادت ہے. اس لیے غیر خدا سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے. عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. لا نعبد الا اللہ، کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. تو دعا کی ایک حیثیت حاجت بھی ہے، دعا کی ایک حیثیت عبادت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ عبادت قرار دیا ہے اس کو. جب اس کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب ہوگا. اس لیے دعاؤں کا ثواب ملتا ہے. دنیا میں جن دعاؤں کا قبول ہونا ظاہر نہیں ہوا تو وہ دعائیں محفوظ ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے. نہیں، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے. مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. جب مقبول ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو مانگا تھا مل گیا. بعض دفعہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ مانگا تھا نہیں ملا. تو یہ نہیں کہ وہ دعا ردی میں ڈالی گئی ہے، وہ درخواست ردی میں ہے کہ نہ، وہ محفوظ ہے. اس کو اوپر حفاظت سے رکھتے ہیں فرشتوں. پھر جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو حساب کتاب کے دن میں جس طرح اور اعمال آئیں گے، دعا بھی ہوگی، وہ بھی نکالیں گے. تمہارا دعا کا پرچہ یہ نکلا کہ آپ نے دعا مانگی تھی فلاں وقت میں، کہ ہاں. تو کچھ ملا تھا کہ نہ، نہیں ملا، کہ یہ لو، اس دعا کے بدلے میں یہ لو. اور آخرت میں جو چیز مل جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. دنیا میں آپ نے کوئی چیز مانگی وہ تو دنیا کے اعتبار سے ملے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی. دنیا ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں. تو اللہ کہے کہ یہ لو، دعا تمہاری دعا ہمارے ہاں محفوظ ہے، ہم نے دنیا میں تمہیں دیا نہیں تھا، یہ لو. تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ یہاں مل جاتا تو اچھا، تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتے. تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. مومن کی دعا اس کے ایمان کی برکت سے قبول ہوتی ہے. جس طرح اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس کا ایمان بھی قبول ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی جلدی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی ورنہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ اللہ دے دیں گے. اس لیے دعا مانگنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. حدیثوں میں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. جب تک یہ نہ کہے وہاں تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے کہ ایسا نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تم کس نے خبر دی کہ قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہونا نہ ہونا یہ تو غیب کی بات ہے. غیب کی بات نبی پر آتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. وہ نبی کو بھی اللہ خبر دے تو ان کو خبر ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. تو غیب کی بات کا جاننے والا تو اس اللہ ہے. قبول ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں، ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی. تو دعا محفوظ بھی ہوتی ہے اور مقبول بھی ہوتی ہے. دعا جو ہے بلاؤں کے، مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے. کہ دعائیں آسمان پر جاتی ہے اور بلائیں آسمان سے نیچے آتی ہے. تو دعا ان بلاؤں کو جو آسمانوں سے چلی ہے زمین پر آنے نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کو روک لیتی ہے وہاں. اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے، بلائیں رک جاتی ہے.
اپنی بلاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو. دعا مومن کا ہتھیار ہے. وہ ہتھیار کا یہ معنی ہے کہ وہاں سے بلائیں آئے گی تو تم کو ایک ہتھیار دیا ہے ان بلاؤں کے دفع کرنے کا. تو بلا کہ بلاؤں کے رک جانے کا ذریعہ کہ وہ بھی دعائیں بنتی ہیں. اس لیے کہ دعائیں مانگا کرو. دعا مانگنے والا مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اپنے اللہ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اور کسی پر نظر نہیں ہوتی. اس لیے دعا مانگنا ایمان کی شان ہے. ایمان کی شان ہے. لمبی لمبی دعائیں انبیاء کرام نے مانگی اور مختصر دعائیں بھی مانگی. لمبی دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف عنابت. کیوں کہ دعاؤں میں بھی ایک طرح سے حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے. ذکر میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے، عبادت میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے. لیکن چونکہ دل خراب ہو، دو طرح کے اثر دل لیتے ہیں کہ زیادہ نعمتوں کا استعمال، زیادہ نعمتوں کا استعمال کہ یہ کہ دلوں کو سخت کرے گا، اور گناہوں کا استعمال کہ یہ دلوں کو سیاہ اور کالا کرے گا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احتفظ من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ نعمتوں سے بھی ایسے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. کہ ہر ایک کا ایک اثر ہے کہ زیادہ نعمتوں کے استعمال سے آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے. منع فرمایا، عیش پرستی سے منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایاک والتنعم، خبردار خبردار، عیش پرستی میں نہیں جانا، عیش پرست نہیں بننا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے. کیوں کہ جب یہ عیش پرستی ہو گئی تو اب وہ مناجات اور دعا اور ذکر اور عبادت اور اس کا کوئی مٹھاس اس کو نہیں ملے گا. دل بیمار ہو گیا. ایک ایک چیز اپنی جگہ بہت قیمتی ہے. دعا بھی اپنی جگہ بہت قیمتی ہے کہ وہ عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت روائی کا یقینی ذریعہ بھی ہے. اس لیے دعا نبیوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور نبیوں کو دعا ملتی ہے، اور دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مختصر دعا کام کر کے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھ کو دبا دیا گیا ہے، یہاں میرا کام تو کیا ہوتا، مجھ کو ہی دبا دیا گیا، اب آپ اس کا بدلہ لیں. بس مختصر دعا. اب وہ دعا نے اپنا کام کیا. آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، موسلادھار پانی، زمین سے پانی ابلنے لگا. آسمان کا پانی، زمین کا پانی، پھر دونوں پانی مل گئے. جتنا اندازہ اللہ کو پانی کا تھا وہ دونوں پانی مل گئے. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پہاڑ ڈوب گئے. جی ہاں، پہاڑ ڈوب گئے. عذاب کا پانی ایک دعا پر آیا تو دعا مانگ کر کے نافرمان قوم کو ہلاک کرا دیا. کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں بچا. اتنی طاقتور دعا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھے دبا دیا گیا ہے، اب تو بدلہ لے لے. تو بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں پر. فرعون کو ڈبایا، قوم نوح کو ڈبایا، فرعون کو ڈبایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کو ڈبایا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا. فرعون نے، اس کی قوم نے ہم کو ناراض کیا کہ ہم نے ان کو ڈبایا. دعا پر اور کوئی نہیں بچا.
کسی کے لیے بچنے کی بات نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، جو بیٹا تھا نافرمان تھا، اس کو دعوت دی باپ کہ بیٹا ہمارے ساتھ ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، ہاں نافرمانوں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں بچائے گا۔ کس سے؟ کہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے فیصلے سے کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ لیکن وہ مانا نہیں، تو پہاڑ پر جانے سے پہلے ہی پانی کی ایک موج نے اس کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بچنے والا نہیں۔ کیوں؟ دعا ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے۔ تو دعا، پانی آیا عذاب کا، تو دعاؤں پر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دعا ہوئی ہے کہ ہو جائے گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ناممکن چیز، یہ ناممکن چیز دعا سے ممکن ہو جائے۔ یہ محال ہے، کہ محال نہیں، وہ ممکن ہو جائے گی۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے اولاد کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ بوڑھاپے کے انتہائی کو پہنچ گئے تھے، کہ کھال لٹک گئی ہے، جی ہاں، ہڈیوں نے کھال اور گوشت کا تعلق کمزور، جو کھال لٹک جاتی ہے بڑھاپے میں، بال سخت سفید ہو جاتے ہیں، کوئی طاقت مرد ہونے کی رہتی نہیں ہے۔ یہ حالت ہو گئی جب دعا مانگی تھی تو۔ اور ان کی بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ اور لاول ہے، انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے کوئی بیٹا چاہیے جو میرے بعد میرے کام کو سنبھالے، نبی کے کام کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ تو ان کو اشکال ہوا کہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا، میں بھی کام کر نہیں رہوں اولاد کے لیے، اور بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ ہے۔ فرمایا جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنے قدرت سے، تمہارے لیے بیٹا اپنی قدرت سے پیدا کریں گے۔ تو وہ بیٹے پیدا ہوئے علیہ السلام، تو ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ممکن ہو جائے گا، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلے پر، اپنی چیز کو نافذ کرنے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو دعا یہ بڑی طاقت ہے۔ کہ اب دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ کی طاقت کی طرف توجہ کی ہے، آپ اپنی قدرت سے ہمارے کام کو بنا دیجیے۔ اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ محتاج ہیں اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو یہ فرشتوں کو بھی پسند ہے کہ دعا والا جب کوئی نیک آدمی دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو جانا پہچانا آدمی ہے، اس کی بات تو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے اعمال روز اوپر آتے ہیں، اس کے اعمال روز اوپر آتے ہیں، جانا پہچانا آدمی ہے، بندہ جانا پہچانا ہے۔ اس لیے اللہ سے جان پہچان باقی رکھنی ہے اس کی عبادت اطاعت سے۔ جی ہاں، فرشتوں کو بھی یاد رہتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا ہے، تو وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں۔ جنت مانگو گے اللہ سے، حدیثوں میں ہے کہ بندہ جنت مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو آپ مجھے دے دیجیے اس کو، تو جنت بھی ہمارے ساتھ۔ کوئی دوزخ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے، مجھے دوزخ سے بچا لے، تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو
تو آپ اپنے اس بندے کو مجھ سے بچا لیں تو میں دعا میں سب شریک. ہاں جنت بھی دوزخ بھی سب. جیسے کوئی عرضی ہی پھر دل سے دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ساتھ ہیں ہم بھی ساتھ ہیں, تو یہ سب آپ کے ساتھ دستخط کرتے ہیں. جی ہاں جنت بھی جہنم بھی جی ہاں آپ کی دعا پر دستخط کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ یہ اس کو دوزخ سے بچا لیجیے, یہ بچنے کی دعا مانگ رہا ہے, یہ جنت میں جانے کی دعا مانگتا رہا ہے, اللہ جنت کہتے مجھے اس کو دے دیجیے. تو دعا کی بات ہے میرے دوستو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جزائے خیر دے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی. اس لیے دعا کو بھی کام بنانا ہے. دعا کو کام بنانا اللہ کو بہت پسند ہے. دعا بہت. دعا عبادت کا مغز ہے. ہاں کہ دعا مانگنے والے کے بعد کوئی دوسرا کوئی شریک نہیں, وہ اللہ کوئی دیکھتا ہے, اللہ کوئی جانتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے. توحید کی بڑی علامت دعا ہے. توحید کی بڑی علامت دعا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك, كل شيء هالك إلا وجهك, لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك, تطاع فتشكر وتعصى فتغفر, أقرب شهيد وأدنى حفيظ, حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية, الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله, وزي الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا,
فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم لا تنزع منا صالح ما أتيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا. أكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا اللهم وفقه كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں. ہم پوری کی پوری امت گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما. پوری امت کو ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں. جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہے تجھے پسند ہے. ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما.
فرما, کسی کو بھی رد نہ فرما, ایک ایک امتی کو قبول فرما, ایک ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے, اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آوے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما, کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما, موت اور بعد موت میں برکت مقدر فرما, موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما, موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یہ وہ دعاؤں کے متوقع ہیں, وہ کہہ نہیں پائے ہیں, اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما, ان کی مرادیں پوری فرما, اس میں برکت عطا فرما, ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما, قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے, حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے, حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما, حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی کے دن باقی ہیں تیرے حکموں پر, تیری نبی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلانا والا بنا دے. بننے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما دے, اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے رہے. اس اجتماع کو قبول فرما, اس اجتماع کو قبول فرما. آنے جانے والوں کو, کہنے سننے والوں کو, محنت کرنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو ایک ایک کو اپنے کرم سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما لے. ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے. ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.